بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ کس وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے، اگرچہ پوری پڑھنا فرض نہیں۔ کب بسم اللہ پڑھنا سنت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بیرون نماز کسی سورت کے شروع سے تلاوت کی ابتدا کے وقت، وضو کے شروع میں، نماز کی ہر رکعت کے اول میں اور ہر اہم کام جیسے کھانے پینے اور ہم بستری وغیرہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ کس وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے خارج نماز درمیان سورت سے تلاوت کی ابتدا کے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور سورہ توبہ کے درمیان سے پڑھتے وقت بھی یہی حکم ہے۔ کب بسم اللہ پڑھنا جائز و مستحسن ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اٹھنے بیٹھنے کے ہر وقت اور نماز میں سورۃ فاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ پڑھنا جائز و مستحسن ہے۔ کس وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شراب پینے، زنا کرنے، چوری کرنے، جوا کھیلنے کے وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے، یعنی جب کہ حرام قطعی کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کو حلال سمجھے۔ کب بسم اللہ پڑھنا حرام ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حرام قطعی کرنے اور چوری وغیرہ کا ناجائز استعمال کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، جبکہ پڑھنے کو حلال نہ سمجھے۔ اسی طرح حائضہ عورت سے ہم بستری کرتے وقت بھی پڑھنا حرام ہے، اور وہ شخص کے جس پر غسل فرض ہے اسے تلاوت کی نیت سے بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، البتہ اسے ذکر و دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے۔ کس وقت بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، جبکہ سورہ انفال سے ملا کر پڑھے۔ اسی طرح حقہ، بیڑی، سگریٹ پینے اور لہسن، پیاز جیسی چیز کھانے کے وقت اور نجاست کی جگہوں میں بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، اور شرمگاہ کھولنے کے وقت بھی پڑھنا مکروہ ہے۔ ایک شخص کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود مسلمان ہو گیا، اس کی کیا صورت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جو شخص یہ کہے کہ میں نے فلاں مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام قبول کر لیا تو وہ مسلمان ہو گیا، اگرچہ اس نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا۔ اتنا کہنا کہ میں نے وہ مذہب چھوڑ کر دین محمدی قبول کر لیا اسلام کے لیے کافی ہے۔ زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جو ہر جگہ سے افضل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے زمین کا وہ حصہ جو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے مبارک سے لگا ہوا ہے، وہ ہر جگہ سے افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ شریف اور عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ کب سنت کو چھوڑ دینا کفر ہے؟
اس کا صحیح جواب ہے جبکہ سنت کے حق نہ سمجھے تو اس صورت میں سنت نماز کو چھوڑ دینا کفر ہے۔ کس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا کفر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جبکہ نماز کی تاخیر مقصود ہو، مثلا نماز ایسی کوئی محتم بالنشان چیز نہیں کہ جس کے لیے ٹوپی پہنی جائے تو اس نیت سے ننگے سر نماز پڑھنا کفر ہے۔ وہ کون سی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا خالق کہنا جائز نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو خالق الخنزیر کہنا جائز نہیں۔ دوستو امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں، اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔